مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی رحیم و کریم ذات ہیں۔ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب پورا سال گزر جائے اور کسی شخص پہ کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی بیماری نہ آئے، تو اس شخص کو توبہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ جس پہ کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف، اس پریشانی، اس بیماری کے سبب سے اس شخص کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ کرتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنا چاہتے ہیں، جن پہ اپنا فضل کرتے ہیں۔ جو شخص بیمار ہو یا اس پہ کوئی پریشانی آ جائے یا کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو اس میں وہ اللہ سے توبہ کرتا رہے۔ یہاں پہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے، بعض دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پریشانی، بیماری پکڑ ہے یا آزمائش ہے۔ ان کا معلوم کرنا کہ یہ پریشانی جو ہے یہ کوئی سزا کے طور پہ ہے یا آزمائش کے لیے ہے، بہت آسان ہے۔ جو پریشانی یا بیماری یا تکلیف، کوئی حادثہ جو اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے، اور جو مزید بغاوت کی طرف لے جائے وہ پکڑ اور عذاب ہے۔ اس لیے جب کبھی کوئی پریشانی آئے، اس پریشانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں، اور جب اللہ گناہوں کو معاف فرما رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب نصیب کر دیتے ہیں۔ یہی بیماری، یہی تکلیف، یہ اللہ کے قرب کا باعث بن جاتی ہے۔ یہ پریشانی انسان کو بدل دیتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص یہ بندہ بن جاتا ہے۔ اور جو بھی انسان اگر کسی بیماری میں تھا، بیمار رہا، کافی بیماری گزاری، تکلیف گزاری، اذیت گزاری، اور اس کے بعد وہ فوت ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص بیماری، تکلیف، پریشانی کے بعد اللہ نے اسے صحت دے دی، تو وہ صحت مند ہونے کے بعد ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر چکے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب کبھی کوئی پریشانی آئے، اس پریشانی میں کوئی کلمہ کفر نہ بولیے گا، کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکل جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہونے کا باعث ہو۔ صبر کیجیے گا اور اسے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھیے گا، اللہ کا فضل سمجھیے گا، اس لیے کہ یہ تکلیفیں، پریشانیاں یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ بھی بے جا نہیں ہوتا، اس کے بدلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو کانٹے کے چبھنے پہ جو رب گناہ معاف کرتا ہے، بڑی تکلیفوں پہ، پریشانیوں پہ، وہ رب معاف کیوں نہیں کرے گا؟ اور ایک اور بات یہ کہ بیمار کو چاہیے کہ وہ خود اپنے لیے بھی دعا کرے اور باقی لوگوں کے لیے بھی دعا کرے، اس لیے کہ بیمار کی دعا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ اس تکلیف میں، بیماری میں جب دعا کرے گا، جب تکلیف میں ہو، تو اپنے ذہن میں حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کو لائے کہ ایوب علیہ السلام کتنی تکلیف اللہ کی طرف سے ان پہ کتنی بڑی آزمائش کی صورت میں آئی، لیکن انہوں نے صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا کرم ان پہ کیا۔ اسی طرح جس مومن پہ بھی کوئی تکلیف آئے، پریشانی آئے، تو اس پریشانی اور تکلیف کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھتے ہوئے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی کامیابی والی کر دیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بلند درجات نصیب فرمائیں گے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔